رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب الہ العالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وإن مع العسر یسرا وقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حسب وعدہ کل کے ایک نامکمل مسئلے کو جلدی جلدی مکمل کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس عشرے کے لیے جو عنوان ہے یعنی معراج، اس پہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. یقیناً آج شب جمعہ ہونے کی بنا پر کل کے مقابلے میں مومنین کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور چونکہ آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس لیے بعض ایسے صاحبان ایمان بھی ہیں جو فقط اس ایک مجلس کے لیے آئے ہوں گے. تو کل جو بات بیان کی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں وہ واضح نہ ہو، لیکن اب میں وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وضاحتوں کے چکر میں مجلس بہت لمبی ہو جاتی ہے. کل بھی لوگوں نے بتایا کہ آپ تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ پڑھ گئے. نہ میری نیت تھی نہ میرا ارادہ تھا. البتہ کبھی کبھی یہ غلطی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب مجلس زیادہ لمبی ہو جائے تو آپ لوگ نہ جمعیاں لیتے ہیں، نہ انگڑائیاں لیتے ہیں، نہ گھڑی دیکھتے ہیں، اور نہ اس انداز سے انسانی گھڑی بن کے مجھے بتاتے ہیں کہ میں لمٹ کو کراس کر گیا ہوں. بہرحال مختصر سی بات کی تو پھر میں وقت ضائع کر رہا ہوں. نماز وحشت آج کی اس دنیا میں جب ہندوستان اور پاکستان کے لوگ خصوصاً، اور اگر اخباری زبان میں بات کی جائے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے تقریباً سارے لوگ دنیا میں بکھر کے رہ گئے ہیں، پھیل گئے. خالی اتنا نہیں ہوا ہے، ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ میڈیا نے بڑی ترقی کر لی. اب اگر دنیا میں لوگ پھیل گئے، بکھر گئے، لیکن نہ فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فیکس ہے، تب بھی وہ مسئلہ پیش نہ آتا جو ان دو چیزوں کے مل جانے کی وجہ سے پیش آیا. اور وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی بھی کونے اور گوشے میں کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو تو گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں خبر آ جاتی ہے. اب پہلے یہ تھا کہ چلیں کوئی صاحب اگر امریکہ گئے بھی ہیں تو ان کے انتقال کی خبر بھی 4 دن بعد آئے گی. نماز وحشت کا مسئلہ ہی نہ رہا. نماز ہدیہ میت، نماز مغفرت، وہ ساری نمازیں ہوتی ہیں. تو اب اس کی وجہ سے نماز وحشت کا ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جس کا حل روایتوں میں 1400 سال پہلے بھی تھا، لیکن بہت ساری روایتیں ایسی کہ جب وہ روایتیں معصوم نے ارشاد فرمائی تو اس وقت سننے والوں کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ روایت ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے، اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں. تو جب ہم اس صدی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس زمانے کا مومن تو یہ روایت سن کے ذرا چکرا بھی گیا ہوگا. جیسے ہمارے موضوع معراج میں بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جب معراج سے اللہ کا رسول ایک تحفہ لے کے واپس آیا جو اصل میں 6ٹھی 7ویں مجلس میں آنا چاہیے،
لیکن یہ معراج کا اتنا مشہور تحفہ، اور جس عنوان پہ آج میں شروع کروں گا اس میں بھی اس کا تذکرہ آنے والا ہے، تو چلے شروع مسائل میں بھی آ جائے، یعنی نماز جو تحفہ معراج کہلاتا، جب اللہ کا رسول یہ نمازیں لے کے آیا اس زمانے کے مومن کی تو سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا۔ یہ 24 گھنٹے پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیے، 1440 منٹ خدا کی بارگاہ سے ہمیں ملتے ہیں، اور خالی 5 نمازیں ہمیں پڑھنا، یہ تو حق ادا نہ ہوا۔ آج ہمیں پتا چل رہا، اور ابھی بھی گلف میں رہنے والوں کے لیے 5 نمازیں بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آج ہی کے دور میں یورپ اور نارتھ امریکہ والے کے لیے جو وقت کا مسئلہ، اور ابھی 100 سال بعد یا 200 سال کے بعد دنیا اور زیادہ مصروف ہونے والی ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی پیشین گوئی کہ آخری زمانے کی حالت یہ ہوگی کہ زمانہ، ٹائم یہ بہت تیز ہو جائے گا۔ جو لوگ کبھی چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج کل تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا، یہ حدیث رسول ہے۔ جو کام پہلے سال بھر میں ہوتا تھا وہ مہینے میں ہوگا، جو مہینے میں ہوتا تھا وہ ایک دن میں ہوگا، جس کام کے لیے پہلے پورا دن لگتا تھا وہ 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ چونکہ سفر معراج نام ہی تیز رفتاری کا، اور آخری زمانے کی بھی یہ پہچان ہے، اس لیے جو میں یہ وقت لے رہا ہوں یہ اپنے موضوع کے اندر لے رہا ہوں، اگرچہ مسئلہ بتانا تھا لیکن وہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ یہ مت کہیے گا کہ جی مسئلہ بتاتے بتاتے مولانا نے 15 منٹ لگا دیے، یہ تو میری تقریر کا حصہ شروع ہو چکا۔ تیز رفتاری، اب یہ جو تیز رفتاری معراج کی سفر کی سب سے بڑی خصوصیت، یہ کہا کہ آخری زمانے میں یہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے ہو جائے گا۔ سال کا کام مہینے میں، مہینے کا کام دن میں، دن کا کام منٹ میں ہو جائے کرے گا۔ بلکہ اس کے آگے پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جو آج ہمارے لیے تو ایک معمولی سی بات بن کے رہ گئی، کیونکہ حدیث ہے ہی ہمارے لیے۔ کہا کہ مومن صبح کا کھانا ایک شہر میں کھائے گا اور رات کا کھانا دوسرے شہر میں۔ ہم تو یہ بھی آج کے دور میں ذرا سی سست رفتاری کی بات لگتی ہے، کیونکہ صبح کا کھانا ایک شہر میں کھائیے، 11 بجے کا ریفریشمنٹ دوسرے شہر میں کیجئے، 1:30 بجے کا لنچ تیسرے شہر میں لیجئے، 4 بجے کی سپہر کی چائے چوتھے شہر میں، رات کا کھانا 5ویں شہر میں۔ اور جب اس کے نتیجے میں بدہضمی ہو جائے تو وہ جو قے روکنے اور ڈائریا روکنے کی دوا ہے وہ رات کے 12 بجے چھٹے شہر میں۔ یہ اللہ کے رسول یہ جملہ کہہ گئے ہیں کہ ناشتہ ایک شہر میں ہوگا اور کھانا دوسرے شہر میں۔ یہ سفر معراج جو پیغمبر کا اس زمانے کا معجزہ تھا، وہ آخری زمانے کے انسانوں، خالی مومنوں کے لیے بھی نہیں، انسانوں کے لیے یہ ایک عام سی بات بن کے جائے گی۔ اب اس تیز رفتار دنیا میں 5 نمازیں بھی کہیں پہ لوگوں کو مشکل لگتی ہے، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے تو ہفتے کی 1 نماز بھی مشکل ہوتی ہے، سال کی 1 نماز بھی مشکل ہوتی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے، لیکن ہیں دنیا کے ایسے علاقے کہ جہاں 24 گھنٹے کے اندر 5 نمازیں پڑھنا ابھی مشکل ہو رہا۔ لیکن 1400 سال پہلے جب اللہ کے رسول نے معراج اس سے واپس آ کر یہ فرمایا تھا کہ میں 5 نمازیں لے کے آیا ہوں، تو لوگوں کو یہ 5 نمازیں یعنی ایسا لگا کہ ہم نے اللہ کا کوئی حق ہی ادا کیا۔ 1440 منٹ جو اللہ ہمیں 24 گھنٹے میں دیتا، خالی 17 منٹ ہم اس کے بدلے میں اس کو واپس کر رہے ہیں 17 رکعت میں۔ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں، ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی کتنی ہی حدیثیں جو اس زمانے میں جن لوگوں کے سامنے ارشاد فرمائی گئی انہیں اگر عجیب لگی تو وہ ہمارے آج کل کی زندگی کا اتنا اہم مسئلہ بن گیا۔ اس میں ایک حدیث ہی آ گئی کہ نماز وحشت قبر کے 2 طریقے آئے روایت میں۔ ایک وہی جو عام طور پہ مشہور ہے، پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 10 بار انا انزلنا کا سورہ۔ مگر ایک دوسری حدیث بھی جو ہمارے یہاں کم مشہور ہے، جس میں پہلی رکعت میں 2 بار قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں 10 بار الہاکم التکاثر کا پورا سورہ۔ چونکہ
پہلی والی نماز وحشت کی چیزیں ہر آدمیوں کو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی اور انا انزلنا۔ دوسری نماز کی الہاکم التکاثر عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، اس لیے یہ روایت اور یہ نماز ہمارے یہاں کم پڑھی گئی۔ لیکن آج یہ والی نماز وحشت کی ضرورت شاید زیادہ پڑ گئی ہے۔ وہ یہ کہ ایک فقہی مسئلہ بنا کہ مولانا اکثر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو اطلاع آ جاتی ہے کہ فلاں آدمی کا امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، چلے انڈیا پاکستان میں انتقال ہو گیا، یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو کب دفن کیا گیا۔ اور نماز وحشت ایک ایسی نماز کہ دفن والی رات نکل گئی تو اگلی رات کو تو یہ نہیں ہوگی، پھر تو دوسری نمازیں پڑھی، مرنے والے کے فائدے کے لیے ایصال ثواب کی اور بہت سی نمازیں، لیکن جو نماز وحشت وہ تو دفن کے بعد پہلی رات۔ خاص طور پر یہ مسئلہ مغربی دنیا میں اس لیے بن گیا کہ آج کسی کا انتقال ہوا، پتہ نہیں کہ اسپتال سے، گورنمنٹ کے اداروں سے میت کو کب ریلیز کیا جائے، کب پیپر بنے، کب دفن کیا جائے۔ ہفتے اتوار کی چھٹی آ گئی تو قبرستان بھی بند ہو جاتے۔ یہ تصور ہمارے یہاں بھی آ گیا کہ چھٹی والے دن کی نمازیں بھی معاف اور باقی سارے گناہ بھی معاف۔ باقی گناہ کا مقصد یہ کہ چھٹی والے دن ہی تو زیادہ گانے سنے جاتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، رشتہ داروں کے گھر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو اس میں مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے گناہ چھٹی والے دن زیادہ ہوتے، تو تصور تو وہیں سے آیا کہ چھٹی والے دن اب یہ قبرستان بھی بند ہے، نہ اسے دفن کریں گے، نہ فشار وغیرہ سب معاف ہے اس کے لیے۔ تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہفتہ اتوار کو وہاں چھٹی ہے، لیکن کبھی پیر کو بھی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں کیا پتا ہے کہ امریکہ کی چھٹیوں کی لسٹ کیا، کینیڈا میں کس کس دن چھٹی ہوتی۔ تو نماز وحشت کا مسئلہ ہی تو بات تو میں بہت پھیلا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ آج یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ بن گیا کہ موت کی اطلاع آ گئی، لیکن اکثر ایسے ملک ہیں جہاں سے دفن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اب ہم یہاں کشمکش میں بیٹھے، سورہ فاتحہ تو پڑھ دی، وہ بھی کچھ ایسے علاقے ہیں انڈیا اور پاکستان کے جہاں یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک کہ مردے کو دفن نہیں کرو گے اس کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی بچے نے تھپڑ کھا لیا اس بات پہ کہ وہ فاتحہ پڑھ گیا تھا ایسے مردے کے لیے جس کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ جن علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ تو پڑھی جا سکتی ہے، ان کو کتنا عجیب لگ رہا ہوگا۔ جب تک کہ دفن نہ ہو فاتحہ پڑھنا منع سمجھا جاتا، لیکن اب جو عام مجمع ہے اس کے لیے میں ایک بات کہہ دوں، شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرنے والا چھوڑو، زندہ کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ مجمع گھبرا جاتا ہے جو میرے سامنے بیٹھا، خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو سورہ فاتحہ کا فائدہ ہی یہ بتایا گیا کہ مردہ اس سے زندہ ہو جاتا۔ لیکن خبردار یہ غلطی ایسے مجمع میں نہ کیجیے یا ایسے بیمار کے سرانے نہ کیجیے گا جو اب تک یہ تصور رکھتا ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ تو اسی لیے پڑھا جاتا، سورہ یاسین اس لیے کہ بیمار آدمی کو جلدی سے دھکیل کے دوسری دنیا میں پہنچایا جائے، اور فاتحہ اس لیے کہ مر گیا۔ اگر کوئی ایسی دعا ہے بھی، اگر کوئی ہے بھی جو خالی مرنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، ہم غلط فہمی میں زندہ کے لیے پڑھ گئے تو وہ اس سے مرے گا نہیں۔ ہم غلام ہیں، ہم مولا نہیں ہیں کہ اگر نماز جنازہ پہ جنازے کی نیت کر لے تو وہاں سے فرشتہ آنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں خصوصاً عورتوں میں بہت مشہور ہیں تو یہ بتانا پڑتا۔ وہ رتبہ سیدہ کا کہ اگر یہ کہہ دیا کہ لباس درزی کے پاس گیا ہے تو اگر رضوان جنت بھی آئے گا رضوان نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو درزی کہنا پڑے گا۔ اور یہ رتبہ ہے مولا متقیان کا کہ اگر لوگ نعوذ باللہ مذاق اڑانے کے لیے زندہ کو مردہ بنا کے لیا، ادھر علی کی زبان پہ یہ لفظ نیت آیا اور وہ زندہ مر گیا، ہم وہ نہیں ہے۔ تو اگر واقعاً کوئی ایسی دعا مل جائے کہ جو خالی مرنے والے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور ہم نے غلط فہمی میں زندہ کے لیے پڑھ دی تو گھبرائیے گا نہیں، اس کے اندر وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو بہت ہی بھونڈا سا لطیفہ ہے، لیکن کیا کریں، مومنین کی سمجھ میں اسی کے ذریعے بات آتی کہ اگر کوئی خاتون پاسپورٹ کے یا شناختی کارڈ کے یا راشن کارڈ کے آفس میں چلی گئی
انڈیا میں اب تک راشن کارڈ چلتا ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے. اور کہا کہ یہ آپ نے کیا غضب کیا, میرے نام کے ساتھ لکھ دیا بیوہ فلاں. میں بیوہ کہاں ہوں, میرا تو یہ 5.5 فٹ 6 فٹ کا ہٹا کٹا شوہر زندہ. ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے نا کہ فاتحہ پڑھ دی مریض کے لیے بس, اب وہ کسی لمحے بھی ٹیں ہو جائیں گے. لیکن وہ غلطی کیسے اس نے صحیح کی؟ راشن کارڈ کے اندر کون صحیح کرے اس میں زیادہ ٹائم لگتا. یہی تو کیا نا, میز کی درا سے پستول نکالا, ٹھائیں کر کے شوہر کے سینے میں پستول کی گولی اتاری, تو اب تو آپ بیوہ ہو گئی نا, اب تو صحیح ہو گیا نا جو لکھا گیا. اب یہ تو نہ سمجھے نا کہ اگر ہم نے اس طرح سے غلطی سے بھی کسی کے لیے پڑھ دی ایسی کوئی چیز. لیکن یہ بات تھوڑی سی اس لیے پھیل گئی کہ آج شب جمعہ, اور شب جمعہ تو موت کو یاد کرنے کی رات ہوتی. اگر میرے موضوع میں اس کی گنجائش نہیں آ رہی ہے تو میں مسئلے کے بہانے سے اس کی گنجائش نکال بیٹھا. اب لوگوں کو تو اس سے بھی بڑی بڑی غلط فہمیاں. بھاگے بھاگے ایک صاحب آئے کہ مولانا میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا نا سوئم کی مجلس کا, یہ وعدہ کینسل سمجھیے. بھائی کیوں؟ اس وقت تو آپ بڑی عقیدت احترام سے آئے تھے. میں نے کہا بھی تھا کہ میری مجلس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, یا عذاب ہوتے ہیں یا خواب ہوتے ہیں, سانپ بچھو کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہی سنانا ہے مجمع کو. ہمارے کچھ ایسے نامعقول قسم کے رشتہ دار ہیں کہ ہماری تو بات نہیں سنتے. آپ کی مجلس میں یوں نہیں لا سکتے ایصال ثواب کے لیے, آپ کے پاس فقط پیر کا دن خالی تھا, اس لیے اتنا اصرار کیا تھا. اب کیا ہو گیا؟ کہا گھر گئے عورتوں نے ٹانگ لے لی. پیر کے دن مجلس نہیں ہوتی ہے ایصال ثواب کی, بدھ کے دن مجلس نہیں ہوتی ہے ایصال ثواب کی, ورنہ خاندان میں 7 موتیں ہو جاتی ہیں. ملک الموت حکم خدا سے روح قبض کرنے آتا ہے کہ امام باڑے کے رجسٹر چیک کر کے آتا, کیونکہ معراج کے سفر میں رسول اللہ کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ ملاقات ترتیب کے اعتبار سے کل جمعے کے دن آنے والی, ورنہ تو میں یہ سارا وقت نہ لیتا. وہ جہاں ملک الموت کی ملاقات کی بات آتی وہیں سے میں موت کا ذکر چھیڑ دیتا, لیکن وہ اب ترتیب میں کل آنے والا, اس لیے ابھی کی بات. تو خلاصہ کیا نکلا اس ساری گفتگو کا؟ خلاصہ یہ نکل رہا کہ نماز وحشت قبر, بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ فاتحہ کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ دفن کے بعد ہے, وہ تو غلط. یعنی یہ مجمع کی اکثریت جانتی ہے کہ غلط. نماز وحشت وہ تو اس مجمع میں 95% لوگوں کے علم میں ہے کہ دفن کے بعد پڑھی جاتی ہے, لیکن نہیں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا یہ فتویٰ, وہ فرماتے ہیں کہ نماز وحشت کے 2 طریقے روایتوں میں آئے ہیں, اور میرا اجتہاد یہ ہے کہ جو مشہور طریقہ ہے نماز وحشت کا, آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا, وہ دفن کے بعد ہے. لیکن اگر موت کی خبر آئی, دفن کی خبر نہ آئی, اور آپ اس لیے نماز وحشت پڑھ لینا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 پتہ نہیں بعد میں وقت ملے کہ ملے, نمبر 2 پتہ نہیں دفن کی خبر آئے کہ نہ آئے, تب بھی آپ نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں, لیکن دوسرے طریقے سے. فرماتے ہیں کہ اس روایت سے جو سورہ قل هو اللہ اور الہاکم التکاثر والا طریقہ, اس روایت کے الفاظ سے رہا کہ یہ روایت جو نماز وحشت کے نام سے آئی ہے یہ موت کے بعد کی نماز وحشت کے لیے ہے. تو یہ نماز وحشت پڑھو, مرنے والے کو سارے وہ فائدے ملیں گے جو اس نماز وحشت کے ہیں. یہ نماز اللہ دفن والی رات اس کی قبر میں پہنچائے گا, ابھی اس کو تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا جائے گا. اچھا, یہ الفاظ میرے ہیں, ان کا تو مختصر فتویٰ کہ دفن کے بعد اگر نماز وحشت پڑھنا ہے تو دوسری والی روایت, نہیں پہلی اور مشہور والی روایت, اور موت کے بعد پڑھنا ہے, دفن کی اطلاع نہیں آ رہی تو دوسرا طریقہ. تو گلف میں اور انڈیا اور پاکستان میں بھی رہنے والے یہ طریقہ اب اچھی طرح سے سیکھیں, یاد کریں, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا کہ موت کی خبر آتی رہے گی, دفن کی خبر پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. موت کی خبر آئی آج کی مجلس میں ہمیں, پتہ نہیں کل آئے کہ نہ. اب دفن کی اطلاع کل آتی ہے, پرسوں آتی ہے, یہ تو یورپ اور امریکہ کے اسپتال جہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے اس کا آفس, اور قبرستان کے آفس پہ دار و مدار. تو یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا, اس کا جواب میں نے صرف 3 منٹ میں دیا. گھڑی آپ دیکھیں گے تو بتائے گی کہ تقریر کے 20 منٹ گزر گئے. جو 20 منٹ گزرے ہیں بلکہ 22 منٹ, اس میں سے 2 منٹ
سوال تھا، باقی 20 منٹ میرے آج کے موضوع سے متعلقہ باتیں تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ جیسا کل لوگوں نے کہا مولانا مسئلے کے نام پہ آپ 20 منٹ کھنچ گئے، جس کے نتیجے میں بات کی مجلس کے 20 منٹ آپ نے بڑھا دیے. نہیں، وہ میرا موضوع شروع ہو گیا. یہ نماز وحشت پڑھی کیوں جاتی؟ جو ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ بھائی فلاں مرنے والے کی نماز وحشت کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے مس. پڑھی کیوں جاتی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے سفر معراج میں اپنی آنکھوں سے اپنی امت کے اتنے گناہگاروں کو عذاب پاتے دیکھا تھا. رحمت للعالمین رسول نے، شفیع المذنبین رسول نے شب معراج اپنی آنکھوں سے اپنے امتیوں پہ عذاب کو آتے دیکھا تھا. اور جب یہ عذاب آ کے ماننے والوں کو بتایا تھا تو کفار مکہ تک رسول کو امین و صادق کہتے تھے. مومن کیسے شک کر سکتا تھا؟ تب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے معراج کا سفر ہوا مکے میں، لیکن رسول اللہ نے اس کی تفصیلات بتائی تھی مدینے میں، کیونکہ سفر معراج کا زیادہ مقصد، کئی مقصد تھے، زیادہ تر مقاصد کا مدینے سے تعلق تھا، تو اس کو بتایا مدینے میں تھا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ رحمت للعالمین رسول، شفیع المذنبین رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم پہ عذاب آ ہی نہیں سکتا. جو غلط فہمی رسول نے 1400 سال پہلے دور کی تھی وہ بہت سارے مومنین کے ذہن میں اب تک موجود ہے. جب یہ عذاب بتایا تو باقی لوگ جو آ کے مرنے والوں کے عذاب بتاتے تھے، بھئی کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا فلاں مرنے والے پہ یہ عذاب آ رہا، وہ یمن سے آنے والا مسافر. کسی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مرنے والے پہ فلاں عذاب آ رہا، وہ الگ بات تھی، اس میں پھر بھی شک تھا. لیکن جب رسول نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں تو شک ہو سکتا تھا جو کہتے تھے کہ رسول بھی معراج پہ خواب میں گئے تھے، سو رہے تھے. تو خواب کی تو ہر بات پہ شک ہوتا ہے، رسول کا پورا سفر ہی شک والا ہو گیا. لیکن جن کا یہ عقیدہ تھا کہ معراج پیغمبر کو اس جسم کے ساتھ ہوئی تھی اور جیتی جاگتی عالم میں ہوئی تھی، ان کے پاس تو اب شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، غیر شیعہ حضرات کے پاس یہ نظریہ رہا طویل عرصے تک کہ معراج خواب میں ہوئی تھی، رسول سو رہے تھے، سوتے رہے. پیغمبر سے بڑی معراج تو ہمیں ہو جاتی ہے جب رات کو کوئی اوٹ پٹانگ کھا لے. کہا جی یہ رسول کی عظمت ہے کہ وہ خواب کے اندر یہ سب دیکھ کے آئے. ہم اس سے زیادہ دیکھ لیتے، یہ عظمت کیا ہوئی؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ رہا. وہ جب سائنس نے بتایا کہ معراج ممکن ہے تو اب وہ ایک مرتبہ پھر گئے کہ جی ہم بھی معراج کو مانتے. لیکن امام معصوم نے معراج جسمانی کے مسئلے پر اتنا سخت سٹینڈ لیا کہ خالی یہ نہیں کہا کہ ہمارے جد کی معراج کو ماننا ضروری، جسمانی معراج اعتقاد واجب ہے. یہ فرما دیا کہ جو 4 چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے وہ ہمارا شیعہ بھی نہیں ہے، ہماری شفاعت سے بھی باہر ہے. الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں. اور پہلی چیز کیا ہے؟ جو ہماری شفاعت پہ یقین نہیں رکھتا اسے ملے گی نہیں شفاعت. جب یقین ہی نہیں ہے تو ہم سے مانگنے کیوں آ رہے ہو شفاعت؟ لیکن جو ہماری شفاعت پہ یقین نہیں رکھتا وہ شفاعت سے تو محروم ہوا ہی، شیعت سے بھی محروم ہو گئے. اور دوسری چیز میرے جد کی معراج جسمانی، یہ حدیث ایک امام کی نہیں ہے، کئی معصومین کی. میں پڑھ رہا ہوں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. پانچویں امام نے اس کے اندر ایک بات اور بڑھا دی تھی، 7ویں امام نے ایک بات اور بڑھا دی تھی، لیکن 4 باتیں طے شدہ. کہا معراج جسمانی، اتنا سخت سٹینڈ لیا کیونکہ معراج کے جتنے پیغام تھے اس کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری تھا کہ اللہ کے رسول نے خواب میں کچھ نہیں دیکھا، گرچہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا
لیکن کہا کہ نہیں، باقاعدہ اپنے جسم کے ساتھ گیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، کیونکہ معراج علی کی امامت کا اعلان بھی ہونے والا۔ کہہ دے گا دشمن وہ تو خواب کی بات تھی، خواب میں تو ہم اپنے آپ کو اللہ بنا بھی دیکھ لیتے۔ آپ کہیں گے مولانا مثال آپ نے کیسے دے دی؟ کوئی مسلمان ایسا کہے گا؟ اس سے بڑھ کے مسلمانوں نے کہا خواب کے عالم میں اللہ دولہا بنا، میں دھن بنی۔ خواب کے عالم میں نے اللہ کو 99 مرتبہ دیکھا، تڑپ رہا تھا کہ سینچری ہونا چاہیے۔ خالی کرکٹ کے کھلاڑی نہیں تڑپتے، یہ شخصیت بھی تڑپی، عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت، جنہوں نے کہا کہ اللہ کی جوتیاں بھی میں نے چھو کے دیکھی تھی، سونے کی بنی بھی تھی، اور کیا کیا چھو کے دیکھا تھا وہ تو بیان کرنا ممبر سے ممکن بھی نہیں۔ تو اب کہا رسول تو خالی علی کی ولایت کو لے کے آ رہے ہیں نا، وہ تو کہیں گے خواب میں تو اللہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ معصوم کا اتنا سخت اسٹینڈ کہ ہماری شیعت سے نکل جاؤ گے، اس کی بہت ساری وجہیں، مگر ایک وجہ اگر دشمنان اہل بیت کے لیے، دشمنان اہل بیت تو یہ لفظ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا، اصل میں دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ سمٹ کے دشمنان علی ہوتے ہیں، باقی حسن حسین سے بھی کسی کا اختلاف نہیں اگر وہ علی کے بیٹے نہ ہوتے۔ تو جو دشمنان علی ہیں وہ پیغمبر کے خواب والی معراج پہ زور اسی لیے دے رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار پیغمبر کی جسمانی معراج کو اتنا اہم عقیدہ اسی لیے بنا رہے ہیں، مگر خالی دشمنان اہل بیت کے لیے نہیں، محبان اہل بیت کے لیے بھی، کیونکہ محبان اہل بیت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہم سے محبت تو کر رہے ہو، لیکن ہماری محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے پہ چلنا ہے۔ اگر محبت ہے اور طریقہ نہیں ہے تو میرا جد اپنی آنکھوں سے اپنے امتیوں پہ عذاب دیکھ کے آ رہا، دونوں کو پیغام دیا جا رہا، کیونکہ یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے خواب میں دیکھا تو خواب کے نام پر یہ ساری روایت کو کمزور بنایا جائے گا کہ عذاب وذاب کچھ نہیں تھا۔ تو یہاں بھی یہ پیغام مل رہا ہے، وہاں بھی یہ پیغام مل رہا۔ اب جب اتنا عذاب رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتایا، اسی لیے معراج جب عنوان بنتا ہے تو دو طریقے سے بات ہوتی ہے۔ ایک، بعض علماء معراج کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ جو کافر اور دہریے ہیں ان کے اعتراض کا جواب ہوتا ہے، جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے جواب کا اعراض ہوتا ہے۔ میرا تو طریقہ آپ کو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ میں یہ والی چیز ان علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی یہ چیزیں بیان کی، اور پھر میں اس کے بعد شروع کرتا ہوں کہ جو محبان اہل بیت کے لیے پیغام ہے ہر موضوع میں، تو معراج میں بھی میرا زیادہ عنوان محبان اہل بیت۔ اسی لیے معراج جسمانی کے بعد اب لوگ کہیں گے نا مولانا پھر آپ ایک بکرا کٹا چھوڑ کے دوسرے بکرے کی طرف چلے گئے، یہ جملہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو کل کی مجلس سن رہے تھے کہ یہ حدیث پوری کر دے، باقی 4 باتوں میں سے باقی 2 کیا؟ دیکھیے اب معراج کی بات کہی، شفاعت کی بات کہی، تو باقی 2 باتیں بتائیں۔ کہا تیسرا، اگر کوئی آدمی قبر میں منکر و نکیر کے سوال پہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں، اور جو آدمی عذاب قبر پہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں، کیونکہ جس نے معراج کو مانا تو معراج کا پیغام ہی ہے کہ امتیوں پہ عذاب آ رہا، محبان اہل بیت پہ عذاب آ رہا۔ تو وہ جس نے کہا میں معراج جسمانی مانتا ہوں عذاب کو نہیں مانتا ہوں، اس نے معراج ہی کو نہیں مانا، اپنے مطلب کی بات لے لی اور دوسری بات چھوڑ دی، یا پورا عقیدہ لو یا پورا چھوڑ دو۔ تو اسی لیے دیکھیے معراج، آج کل میری گفتگو یاد ہے نا، معراج کا اصل مقصد تھا اعلان ولایت مولا، معراج کا اصل مقصد تھا اعلان وصایت علی، معراج کا اصل مقصد تھا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، علی کے لیے سلطان نصیر کا لقب اور ٹائٹل۔ یہ کل کی مجلس تھی، 7-8 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجمع زیادہ نظر آ رہا، یہ نہ کہیں کہ مولانا اس چیز کو نظر انداز کر کے بڑھ گئے۔ کل یہ بات آ گئی تھی، یہ حصہ اول تھا، آج حصہ دوم شروع ہو رہا، تو معراج کا یہ حصہ ہو گیا۔ اب معراج جسمانی اور شفاعت، یہ دونوں چیزیں اسی وقت آدمی محب اہل بیت زیادہ اس کی اہمیت سمجھے گا جب عذاب قبر اور سوال منکر و نکیر پہ یقین کرے۔ شفاعت چاہیے تو اعتقاد شفاعت پہ ہونا، لیکن یہ اعتقاد طلب بن جائے گا، ضرورت بن جائے گا مومن کی،
جب وہ عذاب قبر پہ یقین رکھے. اور اگر کہے کوئی عذاب مومن پہ آنے ہی نہیں والا ہے تو شفاعت کس کام کے لیے؟ شفاعت چاہیے اس لیے کہ صاحبان ایمان معصوم نہیں ہے، غلطیاں کریں گے، کچھ غلطیوں کی سزا بھگتیں گے، کچھ غلطیاں شفاعت سے معاف ہوں گی. تو کہا شفاعت اور معراج دونوں کو ملا دیا حدیث میں کہ اس کا نہ ماننے والا ہمارا شیعہ نہیں. اور اس کے فوراً بعد وہ باتیں ملا دی کہ جس سے پتا چلتا ہے معراج و شفاعت کا مقصد کیا ہے، منکر و نکیر کا سوال اور عذاب قبر. جو اس پہ یقین نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں. چنانچہ معراج کا دوسرا اہم مقصد یہ حدیث میں جو چاروں باتیں آئی ہیں ان میں سے سب کا تعلق معراج سے. ابھی شفاعت کو بھی آپ سنیں گے کہ معراج اللہ کے رسول کو یہ خصوصی ہدیہ آفیشل طریقے سے دیا گیا. شفیع المذنبین تو جب سے نور پیدا ہوا اسی وقت سے تھے. جیسے علی تو ہمیشہ سے ولی تھے، غدیر خم میں آفیشل اعلان ہوا تو آفیشلی شفیع المذنبین کا ٹائٹل یا لقب اللہ کے رسول کو معراج میں ملا. حدیث کی چاروں باتیں معراج میں جمع ہو رہی ہیں. معراج کا دوسرا مقصد، پہلا کل آ گیا جس کا خلاصہ بھی میں نے بتا دیا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ معراج ہجرت کے حوالے سے. اب میں پریشان ہوں، یہ ساری اہم باتیں کل ہو گئی. آج اس کو دوہراتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج آئے ہیں. تو جو لوگ کل آئے تھے وہ کہیں گے مولانا کل ہم نے میچ کے بعد یہاں کی کون سی حماقت و غلطی کر لی کہ آپ دوبارہ پوری تقریر سنا رہے. اور اگر نہ سناؤں تو آج آنے والا مجمع کہے گا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. خیر اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ آپ کی غلطی. کل کیوں نہیں آئے تھے؟ جو آ گئے تھے انہوں نے صحیح کام کیا تھا، اس لیے میں ان کا خیال کر رہا ہوں کہ معراج اصل میں ہجرت کے حوالے سے تھی. ہجرت کا سب سے بڑا مقصد تھا خدا کا ایک وعدہ پورا کرنا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے صاحبان ایمان تم نے بڑی زحمتیں مکے میں اٹھا لی، کوڑے بھی کھائے، آگ پہ بھی جلایا گیا، لوہے کی سیخوں سے تمہاری پیٹھ کو بھی داغا گیا، تمہیں دریا اور تالاب میں اتنی دیر رکھا گیا کہ اتنی دیر غوطہ دیا گیا کہ تمہارا سانس گھٹنے لگا. اے عمار تمہارے باپ اور ماں کو شہید بھی کیا گیا. بس اب خدائی وعدہ پورا ہونا ہے کہ ہر زحمت کے بعد راحت. اور یہ خدائی وعدہ خالی مکے والوں سے نہیں، ہم سے بھی ہے، جس سے ظہور امام کا اعتقاد بنتا ہے جو منگل و بدھ کی مجلس میں آئے گا. وہ معراج ہی کے حوالے سے، موضوع سے نہیں ہٹوں گا. لیکن مکے والوں کے لیے یہ وعدہ پورا کرنا، کہا کہ اب تمہیں امن و امان کی سرزمین مدینہ عطا ہونے والی. مدینے کے لیے معراج. مگر مدینے جانے سے دو مسئلے پیش آتے. پہلا یہ کہ یہودی سوال کرتے اگر یہ نبی برحق ہے تو اس کا وسیع کون؟ جو آپ مجلس میں سنتے بھی رہتے ہیں، کل میں سمجھا بھی چکا. اس کے لیے میرے مولا کی ولایت اور وصایت کا اعلان ہوا. مگر ایک دوسرا مسئلہ بھی پیش آ رہا، وہ آپ کے لیے. اور اسی لیے معراج میں پیغمبر کو اتنے گناہگاروں کا عذاب دکھایا گیا. وہ دوسرا مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو اس کو ہری ہری سوچتی ہے. غربت میں، فاقوں میں، مصیبتوں میں ہر ایک کو اللہ یاد رہتا. بیمار ہے تو اللہ یاد رہے گا، صحت یاب ہونے کے بعد کتنی دفعہ اللہ یاد رہتا. رزق کی پریشانی ہے تو اللہ یاد رہتا ہے. جن کو اللہ روزگار دیتے تھے ان میں سے کتنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. دشمن کا خوف ہے تو دن رات اللہ یاد رہتا ہے. امن و امان کی سرزمین میں پہنچ گئے پھر کس کو اللہ یاد رہتا؟ ارے یہ تو ہمارے بچوں تک کا طریقہ بن گیا ہے جن کو معصوم کہا جاتا. یہ ان معنوں میں معصوم تو نہیں ہے نا، لیکن کہا جاتا. اسکول کے ایگزام دے کے آئے تو دعائیں اور مسجدیں آباد رہتی ہیں، جب نتیجہ نکل آیا پاس کیا پھر کس کو اللہ یاد ہوتا؟ تو اب یہ جو ایک ماحول ہے نا، جو بالکل الٹا ماحول ہے. اے اللہ کے رسول آپ اتنے نماز روزہ کیوں کرتے ہیں؟ جنت تو آپ کے ٹھوکروں پر ہے. آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ مالک جنت ہے جہنم ہے. فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے؟ اس کے شکر میں تو مجھے سجدے اور بڑھا دینا چاہیے. یہ پیغمبر سے باقاعدہ سوال ہوا تھا کہ بھائی ہم جیسے گناہگار اگر نمازیں بہت پڑھے تو سمجھ میں آتا، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. جو دے رہا ہے نعمت اس کو دو. یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں سے زیادہ راحت میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے.
اس نے راحت دی ہے، یہ خود ایک نعمت ہے، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اہم بننے والی ہے مدینے میں۔ کیوں؟ مدینہ امن و امان کا شہر ہوگا۔ یہودیوں کے اعتراض کا جواب معراج میں مل رہا، علی کی ولایت، تو معراج کا پہلا پیغام ہے عقیدہ درست کرو۔ مگر اب مدینے جائیں گے، وہاں اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہنے پہ کوڑے نہیں پڑیں گے، وہاں حکومت تمہاری ہوگی، وہاں تم ہی تم ہوگے، یعنی پیٹ بھر جائے گا، مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ اب بہت زیادہ امکان ہے کہ ان کو ہری ہری سوجے گی۔ اب ایک عیش و آرام کا زمانہ ملے گا نا، تو گناہ بھی آئیں گے، واجبات بھی ترک ہوں گے، عیاشیاں بھی شروع ہوں گی۔ جیسے غربت کے زمانے سے جو امیری کے زمانے میں آتا، اور ہندوستان اور پاکستان کے تکلیف دہ ماحول کو چھوڑ کر یورپ اور کینیڈا کے اچھے ماحول میں جاتا، وہاں کیا شروع ہوتا؟ یہاں تو خالی گانے تک ہے، وہاں شراب تک نوبت پہنچتی۔ یہاں تو خالی فلموں تک ہے، وہاں تھیٹر کے اندر ماں کا ایصال ثواب کرایا جاتا فلم دکھا کے۔ یہاں تو فقط میک ڈونلڈ کے ہیمبرگر پر بحث ہے، جو یا بیف کا ہے یا چکن کا، وہاں تو سیدھا سیدھا خنزیر یا پورک کا برگر شروع ہوتا۔ راحت مل گئی ہے نا، آرام مل گیا ہے نا، آدمی کے بگڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو معراج کا سفر ہے ہجرت کے لیے، مگر ہجرت کے بعد بڑا امکان ہے کہ جب یہ مسلمانوں کو مدینے کا گرین کارڈ مل جائے گا، جب یہ مسلمانوں کو مدینے کی نیشنلٹی مل جائے گی، یعنی اپنا ملک ہوگا، اپنا ماحول ہوگا، کوئی دشمن نہیں ہوگا، تو اب ان میں گناہ آ جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت پرانا طریقہ کار۔ تو معراج کے سفر کا دوسرا مقصد ہے کردار کی اصلاح کرنا اور تقوی کا پیغام دینا۔ پہلا پیغام تھا عقیدہ درست کرو جن کا عقیدہ غلط ہے، اور دوسرا پیغام تھا جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کا عمل درست کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سفر معراج میں رسول اللہ نے اتنی جگہ علی کو اپنے ساتھ دیکھا وہ عقیدے کی درستگی کے لیے، اور اتنی جگہ گناہگاروں کے عذاب کو دیکھ کے ہمیں اور آپ کو سنایا، یہ اس عمل اور کردار کی درستگی کے لیے۔ تو یہ دو بڑے اہم مقصد تھے معراج کے۔ اس میں سے ہمیں پہلے مقصد کی فی الحال ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن معراج کے دوسرے مقصد کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ عیش و آرام ملتے ہی ہمارے دماغ خراب ہوتے ہیں، عیش و آرام ملتے ہی ہم حرام کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہی ہمیں گناہ سوجنے لگتے ہیں۔ تو جب معراج کا یہ دوسرا مقصد ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن معراج کا سفر شروع کیسے ہوا، یہ خود ایک بہت اہم پیغام۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد راحت کا زمانہ آ رہا ہے، جو خاص طور پہ مدینے کے حوالے سے۔ مگر اس سے بالکل پہلے کی آیت ہے، اس سے لگی ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہمارا تم سے ایک وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ اگرچہ پاسٹ ٹینس ہے، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ معراج خود پیغمبر کی اس بلندی کا نام ہے کہ جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں ہمارے رسول نالین پہن کے چلتے ہیں۔ عظمت رسالت کا ایک انتہائی اہم باب ہے معراج۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم کا، اور وہ ایک رات کا سفر تھا۔ اور یہاں قرآن معراج سے بھی بلند بات کر رہا کہ ابد العابدین تک ہم تمہارے ذکر کو بلند کرنے والے۔ یہ ذکر حبیب جس انداز سے بھی بلند ہوگا اس میں ہماری ایک ذمہ داری آتی ہے۔ اور بہت عجیب بات، بیچ میں ایک آیت آئی رفعنا لک ذکرک، اس کے شروع کی آیت اور رفعنا لک ذکرک کے بعد والی آیت کو ملائیے تو آپ کے لیے یہ پیغام آتا۔ رفعنا لک ذکرک سے پہلے کی آیت کیا ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے حبیب ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا،
یہ الگ لفظ ہے. وہ الگ بات ہے کہ بائی پاس کو آپریشن ہوا تھا, جبرائیل آئے تھے, رسول کا سینہ کاٹا تھا, دل نکالا تھا, دل میں کالا دھبا تھا جسے نکال کے پھینکا, کہ یہ شرک اور نفاق ہے جو رسول کے سینے میں پایا جاتا. بقول مرحوم خطیب اہل بیت مولانا طاہر جرونی صاحب کے, کہ دنیا کا پہلا بائی پاس کا آپریشن تو یہ کہلایا جائے. نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک, تمہارے سینے کو کشادہ کیا, تمہارے بوجھ کو کم کیا ہے جو تمہاری کمر کو توڑے دے رہا تھا. یہ بوجھ کم ہوا ہے علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے. اب پھر قرآن نے کہا رفعنا لک ذکرک, تمہارا ذکر بلند ہوا. ایک جملہ کہہ دوں اگرچہ اس کا وقت ابھی نہیں اور شاید اس موضوع میں آئے بھی نہیں. علی کے ذریعے سے پیغمبر کا وہ بوجھ وزر, اسی سے وزیر بنا ہے. وزیر کہتے ہی ہیں جو کسی کا بوجھ ہلکا کرے. ہم نے علی کے ذریعے تمہارا بوجھ کم کیا ہے, تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ تفسیر نہیں. علی کے ذریعے رسول کا بوجھ کم ہوا ہے, نوک نیزہ پر حسین کے کٹے ہوئے سر کے ذریعے رسول کا ذکر بلند ہوا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر قرآن نے کہا مصیبت کے بعد راحت. شروع میں کہا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کیا, آخر میں کہا کہ ہر مصیبت کے بعد راحت. یہ پیغمبر کی عظمت. موسیٰ کو کہنا پڑا رب اشرح لی صدری, اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے. انہیں دعا کرنا پڑی. یہاں قرآن کہہ رہا حبیب ہم تمہیں زحمت دعا بھی نہیں دیتے ہیں, تمہارا رتبہ اتنا بلند ہے, تم دعا نہ کرو, پروردگار پہلے ہی تمہیں نعمت دے رہا. لیکن موسیٰ کی میں توہین نہیں کر رہا, یہ تو درجات کی بات ہے. انہیں دعا کرنا پڑی. رسول کے لیے کہا اس سے پہلے کہ تم دعا کرو. یہ وہی بات تھی جو مجلس کے شروع میں آئی. زبان پہ جو آ گیا وہ پورا ہوگا. حبیب ہم تمہیں اتنی زحمت بھی نہیں دینا چاہتے کہ زبان پہ دعا لاؤ, بغیر مانگے بھی ہم تمہیں عطا کریں گے. لیکن ہمارا رتبہ تو وہ نہیں, ہمیں مانگنا پڑتا. جب ہم مانگتے ہیں تب خدا کا وعدہ ہوتا ہے کہ اب راحت کا زمانہ آ رہا. اسی مانگنے کا نام ہے دعا. اور آج کی شب جمعہ کا دوسرا نام ہے شب دعا. اسی لیے ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل تو پڑھنا ہی پڑھنا. اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کریں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں گلف میں خصوصاً شارجہ اور ابوظہبی روزگار کا مسئلہ بڑا سنگین. اور میں نے اپنے محترم دوست خطیب اہل بیت مولانا جاوید بلگرامی صاحب کے حوالے سے عرض کیا کہ دعاؤں کا شعبہ ان کا. یہ ایک دعا مولانا جاوید بلگرامی صاحب, بڑی مجرب دعا, وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں. سوائے اس کے کہ شروع میں اس کے سورہ یاسین ہے, باقی بہت مختصر دعا. یہ بچہ بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتا. اور یہ فوٹو کاپی غالباً باہر رکھی ہے, بعد میں لے لیجئے گا. مجرب دعا, یعنی خود وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کمپنی میں کام کر رہے تھے, ویزا ختم ہو رہا تھا, کمپنی نے کہا رینیو نہیں ہوگا, واپس جاؤ واپس جاؤ. انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیسرے دن مینیجر بلا کے ان سے کہتا کہ اب آپ ٹھہر جائیے اور آپ کو اپنے ویزے کے لیے کوئی زحمت نہیں کرنا, ہم آپ کا ویزا جو ہے وہ رینیو کرائیں گے. صرف درود. تو یہ رزق کیا, رزق کے حوالے سے بڑی اہم دعا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر ایسی مشکلات کا کام. مجرب یہاں کا واقعہ جو ابھی آپ نے مجھ سے سنا, جو مولانا بلگرامی صاحب نے مجھے بتایا, تیسرے دن وہ مینیجر بلا کے کہتا کہ اب آپ کو نہیں جانے دیں گے, ساری کارروائی ہم کریں گے, آپ کا ویزا رینیو کرانا ہماری ذمہ داری ہے. دعا کی طاقت. اور قرآن نے کہا کہ حبیب تمہیں دعا نہیں مانگنا, ہم بغیر مانگے تمہیں دیں گے. لیکن اسی سفر معراج کے آخر میں پیغمبر نے ایک دعا مانگی تھی امت کے لیے. امت کو ملے گا دعا مانگنے سے. جو دعا مشہور ہے لیکن وہ ایک پوری مجلس بنے گی شاید پیر کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ جو دعا ہے قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286, یہ شب معراج رسول نے دعا مانگی تھی. ہمیں پیغام دیا تھا
کہ تمہیں دعا مانگنا ہے، تمہاری دعا سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے، یہ دعا بھی لے جائیے، معراج کے حوالے سے پیغام دعا بھی لے جائیے۔ اب آئیے اصل چیز پر۔ اے حبیب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ایک رات تمہیں معراج کے سفر میں لے کے گئے، یہ سفر معراج تمہارے جسمانی وجود کی وہ بلندی بنا کہ جبرائیل جہاں تھک کے رہ گیا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، لو جاوزتو انمولتن لہترختو، اگر اس انمولا کے برابر انگشت شہادت کی پہلی پوڑ کے برابر آگے بڑھا تو میرے دونوں پر جل جائیں گے۔ وہاں سے ہمارا رسول کس شان سے آگے بڑھ رہا۔ جبرائیل کہتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک میں نے کسی نبی کو یہاں سے آگے بڑھتے نہیں دیکھا۔ یہ عظمت ہے ہمارے رسول کی جس کی تفصیلات آتی رہیں گی، لیکن یہ عظمت چاہے وہ جسمانی وجود کی عظمت ہو کہ وہاں تک گیا، یا یہ ذکر رسول کی بلندی ہو، یہ پیغمبر کو ملی کیسے تھی؟ ویسے تو نور اول کے ساتھ ہی تھی، ظاہری اعتبار سے ایک واقعہ بنا تھا۔ دیکھیں، اسے توہین نہ سمجھا کر اس طرح کے جملے کو۔ علی ہمیشہ سے ولی تھے، ظاہری اعتبار سے غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ظاہری اعتبار سے۔ پیغمبر کی یہ عظمت و بلندی کہاں سے ملی؟ سفر معراج کے شروع سے۔ معراج کے سفر کو میں کل سے شروع کروں گا، ابھی اس وقت یاد صرف دو چھوٹی باتیں بتا کے آج کی مجلس وقت کے اندر ختم کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جمعے کا دن کثرت سے مجالس ہے، میں بھی مصروف ہوں، زیادہ اپنے آپ کو تھکا دوں آج، کل آواز بند ہو جائے، کل کی مجلس میں نہ پڑھ سکوں، اس سے بہتر یہی کہ ایک ایک گھنٹے کی دو مجلسیں ہو جائیں، سوا گھنٹے کی ایک مجلس ہو اور اگلے دن چھٹی ہو، اس سے تو یہی بہتر ہوگا، اگرچہ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اچھا ہے یہ ٹنٹا نہیں ختم ہو جائے ایک دن، لیکن جو آتے ہیں یہاں باقاعدگی کے ساتھ محبت کرنے آ رہے ہیں، محبت کرتے ہیں اس لیے آتے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات سنی، دو چھوٹی باتیں، بات وہیں سے معراج پیغمبر کی اتنی عظمت و بلندی اور سورہ علم نشرہ میں رفعنا لک ذکرک کا اعلان، ظاہری سبب کیا بنا؟ اللہ کا رسول سو رہا، کون سی رات ہے، کون سی تاریخ ہے، کہاں سو رہے ہیں، یہ تفصیلات کل سے آئیں گی جب سفر معراج شروع ہوگا۔ لیکن اتنی مختصر بات کہ جبرائیل براق کو لے کے آئے۔ اچھا، براق کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے روایتوں، وہ خاصی حد تک آج کے ایروپلین یا راکٹ سے ملتی ہوئی، اڑتے وقت کس طرح سے اس کے آگے کے پیر آگے بڑھتے ہیں، اترتے وقت پیچھے کے پیر، وہ ساری تفصیلات وہ تو نہیں آ سکیں گی، اس کے لیے تو میں نے کل آپ سے معذرت کر لی تھی کہ کئی 15 دن یا 20 دن کا کبھی موقع ملا تو اس میں تفصیل آئے گی۔ ابھی ہر ایک کو پتا ہے براق، البتہ جو ہمارے یہاں نائی اور حجام کی دکانوں پہ براق کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ پاکستان ہندوستان میں وہ جو ایک نائی کی دکان میں ایک براق بنا ہوتا ہے عورت جیسا چہرہ اور باقی جسم، کراچی کے چڑیا گھر کے اندر بھی کوئی ایسی ملکہ ممتاز محلز ہوتی ہیں کہ عورت کا جسم ہے اور باقی جانور ہے، خیر وہ براق نہیں۔ پیغمبر کا ایک جملہ ہے کہ روز قیامت بھی میری سواری یہ براق بنے گا، لیکن یہ براق آیا اس کے بعد کی باتیں کل، ابھی تو اتنی بات براق خالی آیا ہے، رسول اس پہ نہیں بیٹھے۔ اور اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے یہاں معراج کے حوالے سے کم مشہور ہے، لیکن یہ بھی سفر معراج کا ایک واقعہ۔ البتہ اس میں فرشتے کا نام نہیں، اصول کافی کی جلد دوم میں ایک حدیث ہے، اس میں یہی واقعہ ہے بغیر معراج کے ریفرنس کے، اس میں اسرافیل کا نام۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جبرائیل و اسرافیل ہیں، یہ سب سے افضل۔ میکائیل بعد میں آتے ہیں اور ملک الموت کو تو لوگ چاہتے ہیں آنے ہی نہ دیں، یہ جبرائیل و اسرافیل یہ ہیں دو سب سے اہم فرشتے۔ بلکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ اسرافیل جبرائیل سے افضل ہے کہ جبرائیل اسرافیل سے افضل، وہ بحث چھوڑ دیجئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سفر معراج میں جبرائیل آئے، ایک اور فرشتے کو لے کے آئے، اور اصول کافی کے اندر بغیر معراج کے حوالے کے وہ اسرافیل تھے۔
جبرائیل نے جو کہا وہ تو کل سے شروع ہوگی بات کہ آئیے آپ کو لے جانا. پہلے وہ فرشتہ آگے بڑھا. جبرائیل براق لے کے آئے, براق ذرا فاصلے پہ روک دیا گیا. پہلے وہ فرشتہ آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں میں چابیوں کا یا کنجیوں کا یا مفاتیح ایک مجموعہ لے کے آئے, گچھا, یعنی ایک ایسا کی رنگ جس میں بے شمار چابیاں تھیں, اور یہ لا کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا. یہ سفر معراج کا بالکل آغاز ہے, جو رفعنا لک ذکرک اور تحفہ معراج نماز دونوں کے حوالے سے میں یاد دلا رہا ہوں. اور کہا کہ اللہ نے سفر شروع ہونے سے پہلے کی بات, علم رسالت سے رسول کو معلوم ہے وہ ہے, ظاہری اعتبار سے ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آج آپ کو آسمانوں پہ لے جانا, کیونکہ جبرائیل بھی کچھ فاصلے پہ رک گئے اور براق ان کے بھی پیچھے تھا. یہ چابیاں رکھی اور کہا پروردگار عالم نے آج آپ کو ایک پیشکش کی. کیا ہے میرے حبیب؟ یہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں, یا تو تم زمین اور آسمانوں کی بادشاہت قبول کرو, یہ ساری چابیاں باقاعدہ لا کے رکھی گئی, یہ تمہاری, پورے زمین اور آسمان کے بادشاہ تم, اور یا پھر میری عبدیت اور میری بندگی قبول کرو. دو عہدے دیے جا رہے ہیں, زمین و آسمان کا بادشاہ بننا ہے, وہ بھی پیشکش, اور میرا بندہ بننا ہے. لفظ عبد ظاہری اعتبار سے تو یہ لفظ کبھی توہین آمیز بھی ہو جاتا, غلام اسے بھی عبد کہتے ہیں. یہ دو چیزیں تمہارے سامنے رکھی گئی, بتاؤ تم ان میں سے کسے اس وقت لینا چاہتے ہو؟ پیغمبر نے محاورتاً کہہ رہا ہوں, زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیوں کو ٹھوکر مار دے. کہا نہیں چاہیے مجھے بادشاہت. اگر یہ پیشکش ہوتی کہ عبدیت کے ساتھ بادشاہ چاہیے تو دوسری بات ہے, یا دو باتیں, یا بادشاہت یا عبدیت. نہیں چاہیے مجھے بادشاہت, میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں پروردگار کا عبد بن جاؤں. مجھے عبدیت چاہیے. عبد یعنی غلام, عبد یعنی نعوذ باللہ رسول کے لیے نہیں کہہ رہا, حقیر سا کسی کا نوکر, کا پروردگار کا عبد بن جاؤں. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے, مجھے عبدیت چاہیے, نہیں چاہیے بادشاہت. جیسے ہی عبدیت چاہیے یہ کہا تو جبرائیل آگے بڑھے. بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی اور نمرود کے پاس بھی تھی اور شداد کے پاس تھی, وہ کتنے بڑے بادشاہ بنے. ایک حد تک عبدیت رسول نے قبول کی ہے. اس عبدیت قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سفر معراج میں وہاں تک پہنچے کہ کان قاب قوسین او ادنی. بادشاہ بن کے کوئی اللہ کے اتنا قریب نہیں جاتا ہے, زمین و آسمانوں پہ قبضہ کر کے کوئی اللہ کے اتنے قریب نہیں جاتا, دولت کو اور خزانوں کو جمع کر کے کوئی اللہ کے اتنے قریب نہیں جاتا ہے. اللہ کے سامنے جھکے, اللہ کا عبد بنے, یہ جتنا جھکتا جائے گا اتنا اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا. اور یہی وجہ جھکنا سیکھیے, جھکنا. یہی وجہ ہے کہ معراج کی آیت بھی کیا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. پیغمبر نے کہا میں عبد قبول کر رہا ہوں, یہ نہیں کہا. اب پیغمبر اس عبدیت کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ملی, زمین, آسمان, بادشاہت, خزانے, رضائے پروردگار, رضائے رسول کے تابع سب ملا. لیکن جب عبدیت قبول کی, قرآن نے یہ نہیں کہا ہم کسی بادشاہ کو لے جا رہے ہیں, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم زمین و آسمان کے حکمران کو لے جا رہے ہیں, قرآن نے یہ نہیں کہا ہم خزانوں کے مالک کو لے جا رہے ہیں, قرآن نے یہ نہیں کہا ہم صاحب الاولاق کو لے جا رہے ہیں, حتیٰ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا ہم اپنے نبی اور رسول کو لے جا رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. اب پاک ہے وہ پروردگار جو عبدیت کی منزل کو لے کے جا رہی ہے, تاکہ ہمیں پیغام ملے. ہم نبی نہیں ہیں, ہم رسول نہیں ہیں, ہم بادشاہ نہیں ہیں, ہم خزانوں کے مالک نہیں ہیں. اگر سفر معراج میں یہ الفاظ آتے تو کہا جاتا یہ
عظمت صرف رسول کے لیے. قرآن نے کہا میں عبد کو لے کے جا رہا ہوں, جو عبدیت قبول کرنے کو تیار ہو جائے پروردگار اسے معراج کرانے کو تیار ہے. اور ہماری معراج الصلاۃ معراج المومن. اور یاد رکھیے کہ ادھر آیت آئی تھی جہاں رسول کا جسمانی وجود بلند ہو رہا ہے, اس میں بھی لفظ عبد آیا ہے. اور وہ جو رفعنا لکا ذکر کے ذرا اس کو سمجھیے. اس معراج سے رسول نماز کو لے کے آئے. آپ پوری نماز پڑھ ڈالیے. آپ کی نماز ایئر لائن کی اصطلاح میں یہ نماز ٹیک آف ہی نہیں کریں گے. یہ نماز اپنی جگہ سے اٹھے ہی کی نہیں جب تک کہ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد یہ نہ کہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ساری نماز پڑھ ڈالی, نمازی آپ کی قبول نہیں. ہمارے ہاں تو خیر اس کے بعد سلام بھی آتا, دوسروں کے پاس تو اسی میں نماز ختم ہوتی ہے. یہ آخری جملہ ہوتا کہ جب تک کہ تم اس رسول کا نام نہ لوگے. خالی نام نہیں کہا, اس کی عبدیت کا اعلان کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے عبدیت قبول کی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں ہے, اقامت میں ہے, تشہد میں نہیں ہے. تشہد میں عبد ہوں پہلے ہے, رسول ہوں بعد میں ہے. پروردگار بتا رہا جو میرے سامنے جتنا جھکتا ہے میں اس کو کتنا بلند کرتا ہوں کہ اب قیامت تک کسی کی نماز زمین سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ رسول کا اور رسول کی عبدیت کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ہمارے لیے جو کچھ دیکھیں, سفر معراج کیوں آپ کو کرنا؟ نئے نئے مناظر دیکھنا ہے یا سفر معراج کا مقصد ہے وہ عظمت و بلندی ہمیں ملے؟ مناظر دیکھا ہے, دنیا گھومنا ہے, سیر و تفریح کرنا, اس کے لیے کسی کو معراج نہیں چاہیے. معراج چاہیے اس عظمت و بلندی کے لیے. یہی پیغام لے کے رسول معراج سے واپس آئے تھے. جب پورا معراج کا سفر نامہ بتایا نا, میں یہاں گیا, میں نے یہ دیکھا, میں نے اس طرح شیعان علی کو جنت میں طوبہ درخت کے سائے میں بیٹھے دیکھا, میں نے وہ حور راضیہ اور مرضیہ کو دیکھا جو خدا نے علی اور شیعان علی کے لیے پیدا کی ہے, میں نے علی کے دشمنوں پہ جہنم میں اتنا عذاب دیکھا. جب وہ ساری تفصیل بتائی تو امت رسول نے ایک سوال کیا, بالکل فطری سوال. آپ بہت ساری اچھی اچھی جگہ دیکھ کے آئیں, گھر میں بتائیں میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا. آپ کے بچے نہیں کہیں گے کہ بابا ہمیں کیوں نہ لے گئے, ہم کو بھی لے جائیں. اور آپ وعدہ کریں گے اچھا اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں تمہیں لے جائیں گے. اے اللہ کے رسول, اتنا بڑا سفر کیا, اتنے مناظر آپ نے دیکھے, اتنی عظمت, ہمیں وہاں کیوں لے کے نہ گئے؟ چھوٹی سی دعوت کی بات کر لیں کہ آج فلاں جگہ سی دعوت تھی, بڑے اچھے اچھے کھانے تھے, 2-4 اچھے کھانوں کے نام لے. گھر والوں کے منہ میں پانی بھر آتا, اکیلے اکیلے کھا لی. ہمیں بھی لے جانا چاہیے. اب وہی منزل مسلمانوں کی ہے جس میں مومنین بھی شامل ہے. اللہ کے رسول, یہ عظمت, یہ بلندی, جہاں جبرائیل رک گیا وہاں تک آپ پہنچے. خدا کے اتنے قریب ہو گئے کہ قرآن نے کہا 2 کمانوں کا فاصلہ, ہم بھی چاہتے ہیں اس بلندی پہ پہنچنا. پیغمبر کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا, یہ تم نے کیا خواہش ظاہر کر دی, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ فقط میرے اور میرے اہل بیت کے لیے, کیونکہ علی کا ذکر تو ہر جگہ کیا. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا جب وہ روایت میں آیا کہ آدم نے آل محمد جیسا بننا چاہا وہ ترک اولا ہے. شجر کے پھل کا مطلب کوئی گندم وندم نہیں ہے, شجر طیبہ جیسا بننا چاہا. قرآن نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ, آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا, تو مراد تھی شجرہ طیبہ. جب روایتوں میں آیا کہ آدم کے دل میں ان جیسا بننے کا خیال آیا تو وہ ترک اولا قرار پا کے جنت سے نکالے گئے. گندم, سیب, انار, پھل, یہ ہمارے یہاں تو نہیں. کچھ علماء نے لکھا تو ہے لیکن ایک روایت یہ ہے جو میں نے پڑھی, یہاں بھی رسول کہہ سکتے تھے ارے یہ تم نے کیا خواہش ظاہر کی, یہ خالی ہم لوگ کر سکتے ہیں, یہ تمہارے بس کی بات نہیں. نہیں, پیغمبر نے وہی جواب دیا جو ہم اپنے بچے کو دیتے. اللہ کے رسول, یہ اتنی بڑی معراج آپ کو ملی, ہمیں بھی مل جائے. کہا ہاں تمہیں بھی ملے گی, تمہیں بھی ملے گی. کیا معراج سے کیا چاہیے؟ اب جو بات آپ کہیں کہ وہ راضیہ مرضیہ حور دیکھی,
ایک حور کا نام ہے راضیہ مرضیہ. یہاں کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا جس کا یہ نام ہو. تو ایک حور ہے وہ دیکھی, پیغمبر نے کہا یہ چاہیے. طوبہ درخت دیکھا, یہ چاہیے. کوثر و تسنیم و سلسبیل یہ بھی لڑکیوں کے نام نہیں ہیں. پیغمبر نے وہی جواب دیا جو ہم اپنے بچے کو دیتے. اللہ کے رسول یہ اتنی بڑی معراج آپ کو ملی, ہمیں بھی مل جائے. کہا ہاں تمہیں بھی ملے گی, تمہیں بھی ملے گی. کیا معراج سے کیا چاہیے؟ اب جو بات آپ کہیں کہ وہ راضیہ مرضیہ حور دیکھی, ایک حور کا نام ہے راضیہ مرضیہ. یہاں کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے گا جس کا یہ نام ہو. تو ایک حور ہے وہ دیکھی, پیغمبر نے کہا یہ چاہیے. طوبہ درخت دیکھا, یہ چاہیے. کوثر و تسنیم و سلسبیل یہ بھی لڑکیوں کے نام نہیں ہیں. جنت کی 3 نہریں ہیں, کہا یہ چاہیے. کیا چاہیے مومن کو؟ جو بیت المعمور پہ میں ہو کے آیا, کسی نے کہا یہ چاہیے. دیکھیے الگ الگ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا, یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی الگ. کسی کو اچھی بیوی چاہیے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول معراج اس لیے مجھے چاہیے کہ راضیہ مرضیہ مل جائے. کسی کو بیت المعمور چاہیے, یہ دعا آتی ہے نا ہمارے پاس, مولانا دعا کر دیجئے اللہ مجھے حج و زیارت کی توفیق دے. یہ کچھ لوگوں کی یہ تمنا ہوتی. رسول نے حج بھی اس میں شامل کر دیا, بیت المعمور, اور زیارت بھی اس میں شامل کر دی. کہا میں نے آسمان پہ علی کی تصویر دیکھی تھی. پوچھا یہ کیسے؟ کہا فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی کہ دنیا والے تو علی کو دیکھ لیتے, ہم علی کی زیارت سے محروم ہیں. خدا نے کہا یہاں تصویر رکھی جاتی ہے, اس کی آ کے زیارت کیا کرو. حج بھی آ گیا, زیارت بھی آ گئی, حور بھی آ گئی. کسی کو چاہیے اچھے اچھے پھل اور کھانے, پیغمبر نے جنت میں وہ جو نعمتیں دیکھی وہ بتا دی. اور کسی کو چاہیے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ سے وہ قربت چاہیے, کانا قاب قوسین اور ادنا. جو میرے مولا کا جملہ ہے, میرے مولا کے 2 جملے ہیں, دونوں کا تعلق کہیں معراج سے بن جاتا. ابھی رسول نے کہا کہ میں اللہ کا عبد بننا چاہتا ہوں. الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. یہ میرے مولا کی مناجات. اے خدا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. مشکل کشا عالم, کائنات کا حاکم, قسیم جنت و نار, وہ کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ الہی کفا بی عزا, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاتا ہوں. وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تجھ جیسا رب میرا ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ. اے خدا تو تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. مناجات ہے میرے مولا کی جو شب جمعہ لوگ پڑھتے ہیں. پہلا جملہ مولا بھی کہتے تیری عبدیت چاہیے, یہ میرے لیے باعث عزت ہے. اتنے فضائل علی کے ملے, اتنے فضائل. مکے کی گلیوں میں رسول اللہ پہ پتھرا ہوتا ہے, وہاں سے بچایا. وہاں سے شب ہجرت آئیے, شب ہجرت سے میدان بدر میں آئیے, میدان بدر سے احد کے پہاڑیوں پہ آئیے, لا فتح الا علی کا قصیدہ سنیے, خندق کے میدان میں آئیے, برز الایمان کی سند کو سنیے, لأوتین الرایا غدا رجلا کرارا غیر فرار دیکھیے, دوش رسول کی مشکنی دیکھیے, اور غدیر خم کے میدان میں رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہونا. لیکن فرماتے الہی کفا بی عزا, میرے لیے باعث عزت صرف یہ ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاتا ہوں. یہ میرا مولا. اور میرے مولا کا یہ دوسرا جملہ, ایک یہی سفر معراج کے حوالے سے کہ بھائی حور, جنت کی نعمتیں, طوبہ درخت, اللہ کی سارے کے سارے انعامات, ہم اور آپ جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا ہم کہیں گے اللہ کے رسول ہمیں اس لیے معراج چاہیے. ہمیں بھی لے جاتے. کیوں لے جاتے؟ کہا اس لیے کہ حور چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح خواہش ہے, مذاق والی خواہش نہیں. ہمیں جنت کے کھانے چاہیے, تم بھی ٹھیک. ہمیں بیت المعمور کا حج کرنا, ہمیں مولا کی تصویر کی زیارت کرنا, ہر ایک اپنی اپنی بات کرے گا. اور آخر میں ایک بندہ یہ بھی کہہ دے گا اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ساری نعمتیں ہم ان کو ٹھکرا نہیں رہے. ہمیں اللہ سے قربت چاہیے جو میرے مولا نے کہہ دیا. اے خدا, کچھ لوگ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتے ہیں, وہ تاجروں کی عبادت, اور کچھ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتے ہیں, یہ غلام کی عبادت. میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تجھے مستحق عبادت چاہیے, تجھے مستحق عبادت سمجھتا ہوں. کچھ نہیں چاہیے, اللہ سے قربت چاہیے. ایک یہ بھی منزل. اب سب نے فکر ہر کس بقدر ہمت ہے, اس جس کا جیسا خیال تھا پیغمبر سے کہا معراج چاہیے. یہ سب نے کہا, وجہ الگ الگ بتائی. پیغمبر نے فرمایا
تمہیں بھی معراج ملے گی۔ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کب اگلے ہفتے جانا ہے کہ اگلے مہینے جانا۔ براق آئے گا کہ کوئی جمبو براق آئے گا جس کے اندر سارے مسلمان بیٹھ جائیں۔ چھوٹا جہاز ہوتا ایک آدمی کا، ایک جمبو جیٹ ہوتا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں دن اور رات ملے گی اور بار بار ملے گی معراج، کیونکہ اس سفر معراج میں بار بار تو نہیں بلایا جاتا ہے نا آدمی کو۔ بھئی ایک آدمی ہے کہیں نوکر ہے، اسے بار بار بلانے سے لوگ گھبراتے تو کیا ایک موبائل اس کو دے دیا کہ کہاں ہم بار بار تم کو ڈھونڈتے پھریں گے، موبائل لے لو، جب ہمارا دل چاہے گا تم سے کانٹیکٹ کریں گے، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تم ہم سے کانٹیکٹ کرنا۔ آج کی دنیا میں تو سارے دفتر اس طرح چلتے، انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا دیا، بار بار آپ کو نہیں جانا ہے مینیجر کے کمرے میں، سارے انسٹرکشن آ رہے ہیں۔ تو اب یہ معراج، اتنے سارے مسلمان، ان میں سے ہر ایک کی خواہشیں الگ ہیں، پھر خواہش بدلتی رہتی ہے۔ آج حور چاہیے، کل بوڑھے ہو گئے حور نہیں چاہیے، اب حج چاہیے، چاہے وہ 900 چوہے کھا کے حج پہ چلے یا واقعا عظمت حج کی وجہ سے حج پہ جائے۔ ہم یہ کہ خواہشات بھی تو بدلتی رہتی ہے نا۔ تو اب آج ایک چیز چاہیے کل دوسری، کیا روز روز معراج ہوتی رہے گی؟ یعنی براق والی معراج تو کھیل بن جائے گا۔ ایک رات میں ہی کتنی مرتبہ ہماری خواہش بدلے گی، رات کے آغاز میں کچھ چاہیے، اختتام پہ کچھ چاہیے۔ اس سے زیادہ کہوں گا تو یہ جملہ ذرا تہذیب ممبر کے خلاف ہوگا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جو آج کا طریقہ کہ بھائی بار بار آنے سے بجائے موبائل لے لو، جب کوئی چیز کوئی بات کہنا ہو یہ موبائل پہ بات کرو، بار بار آنے کے بجائے انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ، جو میسج دینا دے دو۔ کہا تمہیں بار بار چاہیے ہوگا، رسول کے لیے ایک معراج سب کچھ لے لیا، تمہیں بار بار آنا، تو اللہ نے تمہیں ایک معراج دے دی ہے، اس کا نام ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے ذریعے سے حور بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، بیت المعمور کا حج بھی ملے گا، علی کی زیارت بھی ملے گی، اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے قریب ہونا ہے تو نماز کے ذریعے اللہ سے قربت بھی ملے گی۔ اسی لیے نماز تو شروع ہی ہوتی ہے قربتاً الی اللہ سے۔ پڑھ رہا ہوں نماز، کوئی بھی نماز و قرب، یہ تمہارے لیے تحفہ معراج لائے، خالی تحفہ نہیں، ایسا تحفہ لائے کہ جب نماز میں جاتے ہو تو گویا معراج پہ پہنچ جاتے ہو۔ لیکن احسان فراموش نہ بننا، جس نے تمہیں بار بار معراج کا تحفہ دیا ایسا نہ ہو کہ اسی کو بھلا دو۔ تو کہا کہ یہ تحفہ معراج جس سے تم اللہ کے پاس پہنچو گے، اس وقت تک پہنچ نہیں پاؤ گے جب تک کہ پہلے نہ کہو گے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کیونکہ جس امت کو یہ تحفہ دیا جا رہا وہ ہے بڑی بھلکڑ، بھلکڑ بھی غلط، احسان فراموش، طوطا چشم۔ ضرورت پڑے گی تو دوڑ کے علی کے پاس آئیں گے، لولا علی تو لہلک، اور جب ضرورت نکلے گی تو علی کے گھر کا دروازہ بھی جلے گا، علی کی بیوی کے بدن پہ کوڑا بھی پڑے گا، علی کے بیٹے محسن کو بھی شہید کیا جائے گا۔ ایک ہی آدمی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ جب ضرورت پڑے گی تو بدر و احد و خندق و خیبر میں علی کی تلوار کی پناہ لی جائے گی کہ بھئی یہ وہ تلوار ہے جو ہمیں کافروں سے بچا سکتی ہے، اور جب وقت نکل جائے گا تو علی ہی کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے گی۔ یہ بڑی احسان فراموش اور بے مروت قوم ہے۔ کام کا وقت آتا ہے سب بھلا دیتے ہیں، پھر علی ہی علی کرتے ہیں، اور جیسے ہی حاجت پوری ہو گئی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ علی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا یہ نماز جو تمہیں ہر چیز دلوائے گی، اسی وقت جب رسول کی ابدیت کا اعلان ہو اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا اقرار ہو۔ کس طرح سے ہمارے ذہنوں میں عظمت نماز اور عظمت معراج کے ذریعے سے بھی آل محمد کو راسخ کیا گیا، عظمت آل محمد، اور کتنی یہ احسان فراموش قوم تھی۔ کس طرح سے آل محمد نماز میں اس منزل پر آئے کہ آخری ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی آگے نہیں جا سکتی، اور امت نے سب سے پہلے اپنی تلوار انہیں آل محمد کے خلاف اٹھائی۔ یعنی جن کے اوپر درود بھیج کے اپنی نماز، کربلا کے میدان میں بھی جو لشکر یزید نماز پڑھ رہا تھا وہ اسی طرح نماز میں ان کا ذکر بھی ہے، اور انہی کے خلاف نہ صرف یہ کہ تلوار نکالی جا رہی،
بلکہ یہ کہہ کے نکالی جا رہی ہے جلدی سے حسین کو شہید کرو، وقت فضیلت عصر ہاتھ سے نکلا جا رہا۔ اور یہ نہ کہیے کہ مولانا یہ آپ کا قیاس ہے۔ زینب کبریٰ نے تو اس آدمی سے پوچھا بھی تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ جملہ ام کلثوم کا، جو ننھی سی بچی کے کان سے گوشوارے بھی چھین رہا اور رو بھی رہا، پوچھا بھی تھا رو کیوں رہا؟ کہا اے اہل بیت رسالت، تمہاری عظمت و بلندی کو بھی ہم مانتے ہیں، اور تم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ظلم ہے کہ پہاڑ ہے وہ پگھل کے پانی بن جائے، میرے پاس تو انسانی دل ہے، میری آنکھ میں آنسو کیوں نہ ہے؟ تو ارے اگر اس لیے رو رہا ہے تو یہ گوشوارے کیوں چھین رہا؟ میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھینے گا، تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی زبان پر میرے مولا اور معصومین کے فضائل کا سب سے بڑا جملہ جو آیا وہ شمر کی زبان پہ آیا تھا۔ شمر جیسا آدمی جب یزید کے سامنے پہنچ کے میرے آقا کا کٹا سر رکھا تھا تو جملہ یہ تھا، کیا یزید تیرے حکم سے اس کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں جو کائنات میں بہترین خلائق ہے، اس سے افضل کوئی نہیں۔ خیر الخلق کہہ رہا ہے سب سے افضل اس وقت کائنات میں، یہ سر بھی کاٹ رہا۔ یہ عجیب منزل تھی، یعنی اس وقت جو دربار کی کیفیت تھی کہ خالی مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہے، خالی رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے، روم کا سفیر بھی ہے۔ ایک خجالت و شرمندگی یزید نے محسوس کی، کم از کم اس وقت تو ڈانٹ کے شمر کو نکال دیا کہ اگر انہیں خیر خلائق کہہ رہا ہے تو ان کو شہید کیوں کیا، ان کا سر کیوں کاٹا؟ مگر دربار سے نکال تو دیا۔ حسین کا کٹا ہوا سر اپنے سامنے تشت میں رکھ لیا۔ یہ منزل آتی ہے کہ جہاں جب میں مصائب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں مومنین برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں مولانا اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ تاریخ میں تو ہے نا، یہ مانتے ہیں، مقاتل میں تو ہے نا، یہ بھی مانتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت تو ہر مصائب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ چلیں اگر چادر چھینی گئی اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں اگر پہلو زہرا پہ کوڑا پڑا اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جملہ میری زبان پہ نہ آئے، بے اختیار آ گیا تو میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں۔ یزید نے شمر کو نکال دیا اور تخت پہ اس عالم میں بیٹھا کہ پہلے حسین کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا تھا، بعد میں یہ سر اس تخت کے نیچے اس نے رکھوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کی رہائی کی بات ہو رہی تھی اور یزید مجبور ہو کر سید الساجدین کو مذاکرات کے لیے بلا رہا تو جیسے ہی آئے تھے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا اور کہا تھا آئیے میرے پہلو میں اس تخت پہ بیٹھیے۔ سجاد کی نگاہ تخت پہ پڑی تھی، چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یزید اس تخت تو میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ فرزند رسول کس لیے؟ کہا یہ وہی تخت تھا جس کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا۔ یہ 1 سال بعد کی چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدانیوں کے لیے اور سجاد کے لیے یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ 1 سال بعد بھی یاد رکھا یہ وہی تخت ہے جس تخت کے نیچے میرے بابا کا سر پہنچ جائے میں کیسے قدم رکھوں؟ غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہے۔ لیکن شروع میں یہ سر کب سر کے نیچے گیا، یہ تخت کے نیچے گیا؟ جب وہ معجزہ پیش آیا جس پہ میں آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلے تو سامنے رکھا، شراب بھی پی رہا، شطرنج بھی کھیل رہا ہے اور برابر میں چھڑی بھی رکھی ہے، شطرنج کا موہرا آگے بڑھاتا ہے۔ اب سامنے والے کو چال چلنا، اس کا ہاتھ خالی ہو گیا، لیکن یہ ہاتھ کو خالی نہیں ہونے دیتا۔ جس نجس ہاتھ سے ابھی شطرنج کو کھیل رہا تھا اسی ہاتھ میں وہ چھڑی اٹھاتا ہے اور میرے مظلوم آقا کے دندانے مبارک سے گستاخی کرتا۔ اور عزاداروں یہ ظلم فقط پہلے ہاتھ سے نہیں ہوتا، دوسرا ہاتھ جس میں شراب کا جام ہے اس سے بھی کوئی گستاخی کرتا ہے جو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔
میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آدھی شراب پیتا ہے، جام کی باقی شراب پیتا نہیں ہے۔ وہ میرے مظلوم آقا کے لیے ایک اور ظلم بن جاتی ہے اس کی باقی ماندہ شراب۔ عزاداروں میں جملہ کہتا ہوں جب تو آپ سن نہیں سکتے، آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولانا یہ جملہ نہ کہیے گا، تو میں نے جملہ آدھا روک دیا۔ آپ نہیں برداشت کر رہے خالی سن کر، زینب پہ کیا قیامت گزر رہی ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے؟ ارے میرے مظلوم آقا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے؟ اور اتنی دیر تک یزید اپنے ان مشغلوں میں لگا رہا کہ رسول کی بیٹی زینب اور حسین کی بچی سکینہ اور علی کا ناموس یہ اہل حرم کھڑے کھڑے تھک گئے۔ ایک غیرت مند مسلمان نہ تھا جو کھڑے ہو کے کہتا شہزادی آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، آپ بیٹھ جائیے ہم کھڑے رہیں گے۔ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے۔ ایسی حالت میں بڑی بہن کس کو یاد کرے؟ کٹے ہوئے سروں کے درمیان عباس کا سر نظر آ گیا۔ عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کو یہ امتحان دینا پڑ رہا۔ مگر پھر یزید کی توجہ ادھر ہو ہی گئی، نہ وہ سجاد کی مظلومیت کی وجہ سے ہوئی، نہ وہ زینب کی جلالت شان کی وجہ سے ہوئی، وہ توجہ فقط ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے ہوئی جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، دوسرا ہاتھ گلے میں ہے۔ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ یہ منظر یزید کو چونکا گیا۔ بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام تو فاطمہ ہے، بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا۔ اچھا یہ ہے حسین کی سکینہ؟ ایک ہاتھ چہرے پر دوسرا ہاتھ گلے پر، کبھی کھڑا ہونا کبھی بیٹھنا۔ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہائے میرے تو بال بھی ایسے نہیں تو ہاتھ سے چہرہ چھپایا۔ اور تیری فوج نے ایک رسی میں سارے گلے باندھ دیے ہیں۔ جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں گھبرا کے بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میں تو اس وقت مانوں جب تیرے باپ کا کٹا سر تیری گود میں آ جائے۔ بھائی اتنا سننا تھا، علی کی حسین کی غیرت مند بیٹی سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا دیا۔ تشت میں بابا کے کٹے سر کو دیکھا، فریاد کی بابا آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، بابا ذرا میری گود میں آ جا۔ راوی کہتا ہے کٹا ہوا سر تشت سے بلند ہوا، ہوا میں تیرتا ہوا چلا۔ سکینہ کے جلے ہوئے کرتے میں یہ کٹا ہوا سر گیا۔ یزید کی بات پوری ہو گئی، لیکن کربلا کی عاشور کے بعد آج پہلی مرتبہ بچی کو بابا کا سر نظر آیا، سر ملا، جھکی، حسین کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے اور ایک بار فریاد کی بابا ذرا میرے رخسار، ذرا میرے زخمی کان دیکھ، اور اگلا جملہ کا لیکن بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا، ارے تیرا کٹا ہوا گلا، تیرے زخمی ہونٹ، تیرے زخمی دانت۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ام المصائب شریکۃ الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، میرے مظلوم امام سید الصابرین اور سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ، حسین کی اس یتیمہ سکینہ کے مصائب کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم ہیں انہیں ظالموں کی ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ صف ازا پر بیٹھ کر آنسو بہانے والے اور آنسو بہانے والیوں کے آنسوؤں کا واسطہ، ان کے دلوں میں جتنی حاجتیں ہیں ان سب کو قبول فرما۔ خصوصاً جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جن کے روزگار لگے ہیں ان کے اس روزگار میں استحکام و دوام عطا فرما۔ آج کی شب جمعہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن کے لیے آج کی مجلس ہے، ان کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جنہوں نے کوئی امتحان دیا ہے انہیں اس کا امتحان میں کامیاب فرما۔ اور پروردگارہ ہماری سب سے بڑی دعا اپنی آخری حجت
وارث معصومین، امام مظلوم کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔